نہ آپ حضرت ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ نے محبت کرو اس لیے کہ اللہ پاک تھوڑا نیکیاں کنیاں کرتا تسی گن نہیں سکتے. ذرا معمولی یا تصور کر کے اگر انسان دیکھے صرف ایک سمجھاؤ واسطے کہ اللہ رب العزت دی ایک نعمت اکھ ہے. اکھ ہے اگر یہ انسان اللہ رب العزت نظر کھول لے تو پھر اس بندے کو پوچھ کے دیکھو کہ اکھ موجود ہے لیکن اکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے نہیں. اللہ ہو گیا تو یہ پوچھ کے دیکھو ایک نعمت ہے صرف. اسی طرح ہی انسان اپنے اندر ہی غور کرتا کنیاں نعمتیں ہیں. انسان دے اندر اللہ رب العزت نے حواس دیتے ہیں جو ظاہری حواس ہے باطنی حواس بھی ہے. ظاہری حواس تو یہ ہے سارے سامنے جڑے دیکھنا سننا چکھنا سننا چھونا اور اس تو علاوہ بھی انسان دے بے شمار حواس انسان دے اندر موجود ہے. جدید سائنس جڑی ہے ہم تک مزید دریافت کر رہی ہے 17-18 حواس جڑے وہ دریافت کر چکی ہے. ہلے مزید ہے اور کرو. اگر کوئی حصی رب سونا کھولے دیکھو مثلا زبان دی حصہ اگر نمک مرچ دا کھٹی میٹھی شاید گرم سرد شاید پتہ ہی نہ لگے منہ پائی دا پھر انہوں پوچھ کے دیکھو اس بندے دی کی کیفیت نہ بیتتی ہے. اسی طرح اگر انسان کو سنن کی صلاحیت ختم ہو جائے یا وہ اندر آوازاں دی پہچان دی کیفیت ختم ہو جائے. اسے کنا نہ سننا ساری آوازاں یہ کنا دے اندر ہی صلاحیت رکھی اللہ نے کہ انسان آواز پہچان کے دس دیتا ہے کہ اے آواز چڑی دی چہچہاڑ دی ہے اے شیر دے تڑن دی ہے اے عورت دی آواز ہے مرد دی آواز ہے بچے دی آواز ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سنگڑ دی انسان دی حص جڑی اللہ بیکار کر دے تو انسان خوشبو بدبو دے اندر تفریق نہیں کر سکتا. اسی طرح دیگر حواس نے تا آپ نے فرمایا کہ تھوڑے کنیاں نیکیاں رب کرن دیا بندے یہ نیکیاں تے غور کرو گے تے ہر نیکی تمہیں رب دی طرف متوجہ کر دے گی اور ایمان تو رب تر راغب کر کے رب اور محبت رب دی بارگاہ لے جائے گی. اس واسطے رب نہ عشق کرو اس واسطے کہ رب سونا تھوڑا نیکیاں کر دے. تو مزید یہ ہے کہ رب تعالیٰ محسن ہے تو جڑا شخص رب کو محسن تصور نہیں کرتا رب دے کنے احسان آتا اور بلا طلب انسان کو دتے ہوئے انسان گڑ بھی نہیں سکتا. تو بلکہ صحیح معنی ساری حیاتی لگا رہے اللہ رب العزت یہ ساری نعمتاں احسان تک دور دی گل ہے ایک احسان دا بھی حق نہیں ادا کر سکتا. اس واسطے جنہیں اندر ایک کیفیت نہیں اگر رب نے محسن تصور نہیں فرماندے رب کا عشق نہیں کر سکتا. تو یہ عشق تا ہی حاصل ہو تو انسان اگر اپنی ہر مراد نو چھڑے اپنی ہر خواہش نو چھڑ دے تو سر تو لے کے پیروں تک مراد حق بن جائے مرضی مولا بن جائے تو جدوں یہ اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت دے انوارات دے اندر آؤں گے جذب کرے گا یہ قلب دے اندر وہ پورے جسم دی ہر لہر چ پہنچن گے تو یہ محبت ترقی کرے گی یہ انوارات یہ اندر سرات کر دیں گے. اسی طرح ہی کہ جویں اگ لوہے اندر سرات کر جاتی ہے تے لوہا جڑا اپنا وسم بدل ہوندا لوہا ہی ہے لیکن جدو لوہا دے اندر ایک کیفیت نہیں ہوندی اگ تو علیحدہ ہوندا ٹھنڈا ہوندا انہوں ہر آدمی پھڑ لیتا ہے ہاتھ نال.
لیکن جدوں اسے لوہے تسی اگ دے اندر سڑ دنے ہیں تو وہ اگ نو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اگ وہ اندر سراغ کر جاتی ہے، تو ہون کو پڑھ کے دکھاوے ہوں وہ ہاتھ نہیں کو پڑھ سکتا، ہوں سبھی کا پڑھنا ہے۔ یہی کیفیت عام آدمی دی اللہ والیاں دی ہے۔ عام آدمی دی کیفیت اسے خام لوہے طرح، لیکن اللہ والیاں دی کیفیت اس اگ والے لوہے دی طرح ہے کہ انہاں اندر اگ سراد کیتی ہوندی ہے۔ اللہ والے دے اللہ رب العزت دے انوار، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوار جڑے یہ اندر جذب کیتے ہوئے آئے ہوندے ہیں اور وہ اندر ہی دنیا آباد ہوندی ہے۔ لیکن جب تک انسان اپنی ذات چوں، اپنے نفس و مارا چوں، اپنی خواہشات دے اندروں